کیونکہ محفل کسی دنیا دار کی نہیں ہے نا، دنیا دار کی نہیں ہے محفل، جو ہے وہ حبیب پروردگار کی ہے، سبحان اللہ ہے، جس کے لیے خود خدا کا کلام فرماتا ہے کہ بھی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اے محبوب تمہیں تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ لوگ سننا چاہتے ہیں؟ اب بات شروع کی جائے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میں چند لمحات آپ کی خدمت کروں گا۔ دیکھیں دین کے خادم ہیں، سمجھ رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے صحیح بات اور سچی بات اور مدلل بات، سمجھ رہے ہیں، مدلل بات، مدلل سمجھ رہے ہیں، مدلل کہتے ہیں دلیل والی بات کو۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پر ایک مرتبہ کوئی بھی بات قبلہ جب تک معتبر نہیں ہوتی ہے جب تک اس کی دلیل نہ مل جائے۔ آپ نے کہا مثال کے طور پہ کہ غوث اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ ولی ہیں کہ جن کو سردار الاولیاء کہا جاتا ہے۔ اب ہم کہیں گے بھائی صاحب آپ نے پڑھا کہاں پر ہے، کیونکہ اولیاء تو بہت سارے ہیں۔ آپ نے کس کتاب میں پڑھ لیا ہے، کون سی کتاب آپ نے پڑھی ہے جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت کہ سردار اولیاء غوث اعظم ہے؟ ہم کہیں گے جی ہم بتاتے ہیں آپ کو، ہم نے الحمدللہ سیرت غوث اعظم پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے انوار الحق مفتی انوار صاحب کی کتاب انوار البیان پڑھی ہے، سبحان اللہ۔ ہم نے سوانح غوث اعظم پڑھی ہے، اس کے اندر ہم نے یہ پڑھا۔ اب آپ مطمئن ہو گئے صاحب کہ ہاں بھائی ہمیں کتابوں کے حوالے مل گئے، سبحان اللہ ہے۔ تو بات دلیل، جب تک بات کی دلیل نہیں ہوتی نا جب تک بات معتبر نہیں ہوتی ہے، سمجھ آپ۔ اسی لیے ہر بات جب بندہ بولے اپنی زبان سے نکالے تو پھر بات مدلل ہونی چاہیے۔ تحقیق جب بندہ کرنے کے لیے جائے، جب پوچھنے کے لیے کسی سے جائے کہ امام صاحب تم نے یہ ہمیں بتایا ہے، ہم پوچھ لیں کسی اور سے، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو امام صاحب خود لٹک جائیں، ہم نے تو بتا تو دیا، کہیں ایسا نہ۔ اب میں یہاں پر بیٹھا ہو گیا ہوں، اب میں نے آپ کو بتایا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی ورضوا عنہ فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام نہیں لے سکتا، جب تک میں نہ چاہوں کوئی نام نہیں لے سکتا۔ اب بات آتی ہے پھر وہی والی بات آ جاتی ہے، دلیل بتاؤ کہاں پر لکھا ہوا ہے یہ جو تم بتا رہے ہو، یہ اپنے پاس سے بتا رہے ہو یا پھر واقعی تم نے کہیں سے گڑ گڑا کے بتا دیا؟ نہیں، پھر بتاتا ہوں میں آپ کو۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بے شمار کتابوں میں اس بات کو تحریر فرمایا، سبحان اللہ۔ خود غوث اعظم نے اپنی کتابوں میں تحریر فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد یکے بعد دیگر علماء اکرام تشریف لائے، بیک ٹو بیک علماء اکرام لائے، انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس غوث اعظم کے قول کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر تحریر فرما دیا، سبحان اللہ۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے بات دلیل والی، ہے نا، جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی مدلل ہو گئی اب ہمارے نزدیک بات، ہے کہ نہیں؟ خیر انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا کہ چند لمحات آپ کی خدمت کروں اور جتنا ہو سکے علم جو میرے پاس میرے رب کی عطا ہے وہ آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو علم تمہیں اللہ نے دیا وہ تم دوسروں تک پہنچاؤ، ہے نا، لیکن صحیح حدیث کے ذریعے، ہے نا، صحیح اقوال کے ذریعے، اقوال زرین کے ذریعے، سمجھ رہے ہیں؟ حتی الامکان کوشش کریں۔ شروع کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ دین کے محافظ و رہبر ہیں ہمارے عالم، دین کے محافظ و رہبر ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے، محافظ کہتے ہیں حفاظت کرنے والے کو، دین کے محافظ و رہبر ہیں ہمارے عالم، خلوص و عشق کے پیکر ہیں ہمارے عالم، دین کے محافظ و رہبر ہیں ہمارے عالم، خلوص و عشق کے پیکر ہیں ہمارے عالم، جن کے ذریعے سے پھیلا ہے اسلام جہاں بھر میں، ہاں وہی بندے پرور ہیں ہمارے عالم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک اللہ تبارک و تعالی سے اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت سے
اس کے بندوں میں وہ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے یہ بڑی ہدایت ہے علم والوں کے لیے۔ اب جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، ہم صلاحیت رکھتے ہیں، ہم اپنی ایک ذمہ داری اپنے آپ میں رکھتے ہیں، کیا وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں؟ کیا ان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا بول دیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ان کے دل کے اندر بیٹھا ہو گیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاؤں علم والے کون ہوتے ہیں۔ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی وقت میں اپنے بے شمار مریدوں کے گھر میں کھانا کھا لیا۔ ہم نے یہ معلوم ہے کوڑ کے مریضوں کو غوث اعظم نے ٹھیک کیا۔ اس طریقے کی کرامات ہمیں سننے کے لیے ملتی ہیں، لیکن آؤ میں آپ کو بتاؤں اس سے قبل میں آپ کو ایک حدیث پڑھ کر کے سناؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کتاب کا نام نوٹ کریں، ترمذی شریف کی حدیث پاک، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت عرض کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اس دن کے اندر اللہ اکبر کبیرہ لوگ اپنے اپنے عمل کی فکر کرتے ہوں گے، اپنے اپنے پسینے میں لوگ اعمال کے مطابق ڈوبے ہوں گے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام کے قلم کی روشنائی کو جمع کرے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت کا کتنی محبت اللہ رب العزت علماء سے کرتا ہے۔ علماء کے ساتھ رہیں، علماء سے محبت کریں، علماء سے ساتھ رہنے کا نتیجہ بتاتا ہوں، علماء سے محبت کا فائدہ بتاتا ہوں۔ سنو میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اللہ رب العزت علماء کے پین کی، علماء کرام کی قلم کی روشنائی کو اپنے فرشتوں کے ذریعے جمع کرائے گا، اور جمع کرانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی تمام تر کے شہداء جو شہید ہوئے ہیں، جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مذہب اسلام کے لیے اپنی اپنی جانوں کی قربانیاں جنہوں نے دی ہیں، جس طریقے کی قربانیاں پیش کی ہیں، ان تمام تر کے خون کو جمع کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ رب العزت جمع کرانے کے بعد میں علماء کرام کے قلم کی روشنائی کو شہداء کے خون سے تولے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ ہے علماء کرام کی قلم کی روشنائی کا، جس سے انہوں نے فتوے لکھے، جس سے انہوں نے کتابیں تحریر فرمائی، جس سے انہوں نے اللہ اکبر کبیرہ اپنے اقوال جمع کیے، اللہ اکبر کبیرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیثیں لینے کے بعد میں ہم تک پہنچائیں۔ اس قلم کی روشنائی کو اللہ رب العزت جمع کرے گا، اور جمع کرانے کے بعد میں اس قلم کی روشنائی کو اللہ اکبر کبیرہ شہداء کرام کے خون سے تولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو عطا فرمایا۔ اب دوسری حدیث پاک سنیں، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں سنو، انبیاء نے جو دین لے کر کے آئے تھے، انبیاء کاملین جو دین لے کر کے آئے تھے، انبیاء کرام جو دین لے کر کے آئے تھے، وہ دین جو ہے نا اب وہ ہم تک پہنچ چکا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے بعد میں کوئی کسی طریقے سے نبی نہیں پیدا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ کے بعد نبیوں کے سلسلے کا اختتام ہوا، اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم العلماء ورثۃ الانبیاء۔ میری امت کے جو علماء ہیں وہ انبیاءوں کے دین کے وارث ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ جو کام اپنے دور میں انبیاءوں نے کیا ہے، آج کے دور میں وہ علماء کرام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج کے دور میں وہ ذمہ داری علماء کرام نبھا رہے ہیں۔ اسی لیے میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے لوگوں جس نے عالم کے چہرے کی زیارت کی گویا کہ اس نے میرے چہرے کی زیارت کی۔ سبحان اللہ۔ جس نے عالم کے چہرے کو دیکھا اس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ اب بات علماء کرام کی آئی ہے تو سنو، اب سمجھنے کی کوشش کرنا اور دل کے کانوں سے سننے کے بعد میں اپنے ذہن و فکر کے تختی پہ نوٹ کرنا اور لے کر کے جانا اور اس پہ غور کرنا۔ آؤ جب علماء کی بات آئی ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا غوث اعظم کے حوالے سے، میں بہت جلد حضرت پہ آنے والا ہوں، چونکہ حضرت ہی کے نام سے اس محفل کو منسوخ کیا گیا ہے کہ نہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن چلو پہلے حضرت کے جد امجد کی بات کی جائے۔ سب سے پہلے بات کی جائے حضرت علی تعالی
करम अल्लाह वजहुल करीम की। आओ मैं आपको बताऊं, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कौन है? फातिह खैबर हैं। कौन है हजरत अली? दामाद पैगंबर हैं। हजरत अली कौन है? हैदर कर्रार हैं। कौन है हजरत अली? वो अल्लाह तबारक व तआला का बरगज़ीदा बंदा और ऐसा सैयद आलिम, इस तरीके का इल्म रखने वाले कि जिसके हवाले से खुद मेरे मुस्तफ़ा इरशाद फरमा दे, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं जो हूँ वह इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत का बरगज़ीदा बंदा, वो हजरत गौसे आज़म के दादा जान कि जिनके हवाले से उलमा इकराम तहरीर फरमाते हैं कि हजरत अली का इल्म ऐसा ठाटे मारता हुआ समंदर था। कसम खुदा की हजरत अली की करामातें आप सुनते हैं। आपने सुना होगा कि हजरत अली ने एक हाथ से खैबर को उखाड़ करके फेंका है। हजरत अली को देखने के बाद में लोग हैरत में हो जाया करते थे, लेकिन हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का जो इल्म है, अल्लाहु अकबर कबीरा, कैसा इल्म होगा, कैसी इल्म की रफ्तार होगी हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की कि एक कदम आपका जमीन पर है, दूसरा घोड़े की जीन पर है, उससे पहले अली ने एक अल्लाह के कलाम की तिलावत कर देनी है। सुभान अल्लाह। यार समझने की बात है। आज हम कह देते हैं आलिम होते कौन है? अरे आओ मैं आपको बताऊं, किसी अच्छे आलिम की सोहबत में बैठो, किसी अच्छे आलिम को सुनो, पता चले कि आलिम कौन होता है, आलिम किस तरीके से बना जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती खुर्शीद आलम साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात ने अपनी माथों की निगाहों से देख लिया कि हजरत तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हजरत का मुदल्लल खिताब अभी आपको समाअत करना है। फ़कीर के पास जो कुछ भी जैसा अल्लाह ने अता किया है, मेरे रब का सदका, इन उलमा इकराम की दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ है। यकीन करें कि इनकी जो कदम की जो नीचे जूती ये पहनते हैं, उस जूती के नीचे जो धूल लगती है ना, अल्लाह अकबर कबीरा, वो मेरे माथे की जो है ना जीनत बनी हुई है। सुभान अल्लाह। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी कामयाबियां अता फरमाई है। मेरे माँ बाप का जो है दुआओं का नतीजा है। मैं अर्ज़ ये करने लग गया था कि हजरत अली ताला कर्रमल्लाहु वजहुल करीम लोगों को बताते नजर आए। आओ आप थोड़ा नीचे आ जाओ। उन्हीं के बेटे कौन? हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आज कहते हैं जी हम नहीं बात कर सकते, हम नहीं कह सकते, हमारे अंदर ताकत नहीं है। जरा सा पैसे वाला आया, अगर उसने कोई मसले में गड़बड़ी की तो हमने मसला उसी के हिसाब से बताना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे कौम के मौलवी तो जो हो क्या गया है, तो अपने आप को आलिम का टाइटल लगाए घूमता है, तो अपने नाम के आगे इमाम का नाम लगाए घूमता है। आ मेरे इमाम को पढ़ करके देख, करबला का मैदान है, करबला के मैदान के अंदर यजीद खड़ा हो गया जालिम, लेकिन हालांकि हजरत अमीर मुआविया का बेटा है। हम हजरत अमीर मुआविया को अल्हम्दुलिल्लाह इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमारे सर के ताज हैं, तमाम तर सहाबा हमारे सर के ताज हैं। लेकिन उन्हीं की नस्ल से एक बेटा जालिम पैदा हुआ जिसको यजीद कहा जाता है। अपने हिसाब से मजहब इस्लाम को चलाने की कोशिश की, अपने हिसाब से कुरान को चलाने की कोशिश की। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरा इमाम खड़ा हुआ, मेरे हुसैन आजम खड़े हुए, और खड़े होने के बाद में आपने इरशाद फरमा दिया, हरगिज नहीं हो सकता जब तक मुस्तफा का नवासा जिंदा है, जब तक हुसैन जैसा आलिम जिंदा है, हरगिज किसी की हिम्मत नहीं कि कुरान को अपने हिसाब से चलाए। जिस तरीके से अल्लाह ने कलाम नाजिल फरमाया है, जिस तरीके से कलाम मजीद के कवानीन है, उसी तरीके से उसी कवानीन के अकॉर्डिंग उस पर अमल किया जाएगा। शरीयत में कोई रद्द बदल नहीं किया जाएगा। मुस्तफा के फरामीन में किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आओ मैं आपको बताऊं, बात चलने लगी, अब बात चल रही है, ये तमाम करके सहाबा मौजूद हैं, समझाने की कोशिश करते हुसैन आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। सबने मनाया बताया करबला नहीं जाना है, रुक जाओ जरा ठहर जाओ, बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हुसैन आजम फरमाते हैं, अगर आज हुसैन रुक गया, अगर आज जो है हुसैन ने मना कर दिया और कॉम्प्रोमाइज पर तैयार हो गया, तो कल नाना जान को क्या मुंह दिखाया जाएगा। आलिम ऐसा हुआ करते हैं, उलमा इस तरीके के हुआ करते हैं। आपने फरमाया ये यजीद जो अल्लाह अकबर कबीरा शराब के घड़ों को कुरान पाक से ढकता है, बेटियों से शादियां जायज करता है, माओ से जिना माओल्लाह रब्बिल आलमीन निकाह को जायज कराने की बात करता है, ये इतना बड़ा मरदूद है, ये मेरे नाना की शरीयत में मुदाखिलत करता है, हरगिज नहीं हो सकता। हुसैन आजम अपनी गर्दन तो कटा सकते हैं, हुसैन आजम अपने
بچوں کو قربان تو کر سکتے ہیں، ننھے اصغر کے حلق میں اللہ اکبر کبیرہ تیر کا چھدنا تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نانا کی شریعت پر مداخلت برداشت نہیں، نانا کے فرامین میں کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں۔ یزید اپنے وقت کا بادشاہ تھا، ہوگا کوئی ضرورت نہیں، لیکن بتا دیا کہ آج کے دور کے اندر یہ موجود ہے، اور یہ دیکھ لیں آپ، اور آپ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے۔ حسین اعظم نے کربلا میں بچوں کو اپنے ننھے نونہالوں کو جان کو نچھاور کیا، وجہ کس کے لیے؟ ہمارے لیے، بتانے کے لیے کہ صحیح دین کیا ہے، صحیح مذہب کیا ہے۔ اب ایمانداری کی میں آپ کو بات بتا دوں، اگر کربلا کے میدان کے اندر حسین اعظم کمپرومائز کر لیتے، جس طریقے سے آج کے کچھ ہیں جو اپنے آپ کو داڑھی ٹوپی والا تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو مولانا مولوی تو لوگوں کی نظروں میں کہہ دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں جی ہمیں کیا مطلب پڑا ہے صاحب، بھئی ہم کیا کریں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ارے بھائی تم نہیں کر سکتے تو تجارت میں لگ جاؤ، ممبر رسول تمہارے بس کی بات نہیں ہے، ممبر رسول پہ کسی سردار کی بات نہیں چلے گی، حبیب پروردگار کی بات چلے گی، فرامین مصطفیٰ جس کے دل کے اندر ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جس کے دل میں محبت ہے، وہ ہرگز شریعت میں کمپرومائز برداشت نہیں کر سکتا، کبھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام حسین اعظم نے منع فرما دیا، یہ بڑے لوگ ہیں، چلو آؤ تھوڑا نیچے چل کر کے آؤ، انہی کے بیٹے، انہی کے پوتے، انہی کے خانوادے، انہی کی اولاد، جس کے حوالے سے میرے امام نے جواب دیا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ممبر رسول کی ذمہ داری سنبھالی کون ہے؟ عبد القادر ہے، موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، فاطمہ ام الخیر کا بیٹا ہے۔ آج تو ماؤں کو فرصت نہیں ہے کلام مجید کو پڑھنے کی، آج ماؤں کو فرصت نہیں تسبیح و تحلیل پڑھنے کی، آج ماؤں کو فرصت نہیں ہے، آج یہ انسٹاگرام نے برباد کر دیا میرے نوجوانوں کو۔ اگر سن رہے ہیں تو سنیں چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے بھی، اگر گھر میں لحاف میں لیٹ کر کے سن رہے ہیں تو سنیں ذرا میری بات۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیارے تو کہاں چلا گیا، تیرا ذہن کہاں چلا گیا؟ آج یہ موبائل پہ ناچتا ہوا لڑکا، آج تو نے اس کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل بنا لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مسلمان کا آئیڈیل اور ماڈل ہرگز یہ نچنیے نہیں بن سکتے، یہ ناچنے والے نہیں بن سکتے۔ ہمارے جو آئیڈیل اور ماڈل ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید ہیں، ہمارے آئیڈیل اور ماڈل جو ہیں وہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ یہ تمام تر کے علماء کرام مسلمانوں کے آئیڈیل اور ماڈل ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر کبھی کسی سے کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے اپنی زندگی کے اندر سوائے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ ہرگز کسی سے کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر مصطفیٰ کا فرمان ہے تو سنا دیا، اگر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے تو بتا دیا، اگر کسی عالم دین نے فتویٰ دیا تو یہ نہیں دیکھا کہ بادشاہ وقت ہے تو کون ہے، ہوگا اپنے دور کا۔ میں بات کر رہا تھا حضرت عبد القادر رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب بنے بغداد شریف کی مسجد کے امام، آؤ میں بتاؤں، میں کہنا چاہتا ہوں اپنے ان قبیلے والوں سے کہ جو اپنی ذمہ داری بھولے بیٹھے ہیں، جو اپنے آپ کو عالم تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار تو بتاتے ہیں، لیکن حقیقی معنی میں ذمہ دار نہیں۔ آؤ سنو، حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ انہی کے دور کا ایک خلیفہ ہے، انہی کے دور کا ایک بادشاہ ہے، جس نے ایک بندے کو جج بنایا۔ کون ہے؟ ابو الخلافہ، جس کو جج بنایا گیا، لیکن ہے کون؟ معلوم ہے جج کس کو کہا جاتا ہے؟ یار جو دوسرے کی زندگی اور موت کا فیصلہ کرے، اس کیٹیگری کے اندر کہ جس کے ہاتھ میں اللہ رب العزت کے بعد اس کے قلم کو وہ طاقت ملی کہ اگر اس نے لکھ دیا موت ہے تو موت دینی ہے، اگر اس نے لکھ دیا کہ زندگی دی جائے گی، بریو ذمہ کیا جائے گا تو کر دیا جائے، اور وہ بندہ جھوٹا اور مکار ہو، وہ بندہ جھوٹا اور مکار ہو، چور اور زانی ہو۔ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر رسول پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں وقت کے بادشاہ کو للکارا، اور للکارنے کے بعد میں ارشاد فرمایا، سن لے ظالم، یہ موسیٰ جنگی دوست کا بیٹا، علی کا پوتا، حضور کا نواسہ منبر رسول سے بول رہا ہے، تو نے جس کو جج بنایا ہے، جس کو تو نے جج کے عہدے پر فائز کیا ہے، یہ عہدہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، یہ لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا عہدہ ہے، یہ لوگوں کی اچھائی اور برائی کا فیصلے کرنے والا ہے۔ جو خود جھوٹا ہو، جو خود مکار ہو، جو خود زانی ہو، جو خود معاذ اللہ رب العالمین اللہ اکبر کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہو، کیا وہ لوگوں کے صحیح فیصلے کرے گا؟ آج ہم بھی فیصلہ کرانے کے لیے امیروں کو تلاش کرتے ہیں، پہلے کے لوگ امیروں کو نہیں تلاش کیا کرتے تھے، علماء کرام کو تلاش کیا کرتے تھے۔
پہلے فیصلے حق اس لیے ہوا کرتے تھے کہ علماء اکرام سے معلوم کیا جاتا حضرت ذرا فرمائیں کہ اس کے لیے کیا فیصلہ لگایا جائے, اس کے لیے کون سا قانون لگایا جائے. علماء اکرام حدیث اور قرآن کی روشنی میں اس پہ فیصلہ لگاتے نظر آتے. دنیا بھی کامیاب ہوتی, آخرت بھی کامیاب ہوتی, اور فیصلے بھی کامیاب ہوتے نظر آتے. لیکن آج کے دور میں تو دیکھا جاتا ہے گڈی موٹی کس کے ہاتھ میں ہے. میں آپ بتا رہا ہوں, میں بات کرتا ہوں کھلی لفظوں میں, اپنی ہو یا پرائی کی, اور باخدا میں بتا رہا ہوں میرے دل کے اندر اللہ شاید یہ علماء کرام جانتے ہیں, اور اللہ رب العزت میرے دل سے واقف ہے, اور اللہ رب العزت کے جو مقدس ولی سدرہ سرکار حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ میری کیفیت سے واقف ہے. میں ریاکاری نہیں کرتا, میں دکھاوے کے لیے نہیں بول رہا, میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. آج کے دور میں ذمہ داری کی ضرورت ہے, ہر کسی کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج سب سے زیادہ ہماری قوم جو حضرت بگڑتی نظر آ رہی ہے, سب سے زیادہ ان کے دماغ جو اونچے ہوتے نظر آ رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہم ہی لوگ اس کے ذمہ دار ٹھہرائے جائیں گے. اور ہم سے کیا پوچھا نہیں جائے گا؟ ارے ممبر رسول ہمیں دیا گیا ہے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ممبر کی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے. یار یہ کوئی معمولی نہیں ہے, اس کو ہلکے میں نہیں لینا. یہ وہ ممبر رسول ہے جہاں پر میرے نبی خطبہ فرمایا کرتے تھے, سبحان اللہ. یہ وہ ممبر رسول ہے, اللہ اکبر کبیرہ, کہ جس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا. یہ وہ ممبر رسول کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس کے لیے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں, حضرت امام حسین اعظم نے جس کے لیے اپنی شہادتیں پیش کی ہیں. اور آج اس ممبر سے اللہ اکبر کبیرہ منمانیاں نکالی جا رہی ہیں, لوگوں کے حساب سے فتوے دیے جا رہے ہیں, لوگوں کے حساب سے فتوے رائج کیے جا رہے ہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ ممبر رسول ہے. آج کے دور کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں, اس تخت کو تخت نہ جاننا, اس ہاتھ میں مائک کو مائک نہ جاننا, یہ ہمارے لیے دین پھیلانے کا ذریعہ ہے. لیکن یہ جگہ جو ہمیں عطا کی ہے وہ کسی نے نہیں دی ہے, بلکہ یہ ہمارے حبیب پروردگار نے ہم عطا کی ہے. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ جو فرامین ہمارے نبی نے ہمیں بتائے ہیں, ہم کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کریں گے. جب ہمارے مصطفیٰ نے فرما دیا کہ یہ ناجائز ہے تو ہم اس کو ناجائز ہی پکاریں گے. ہمارے علماء نے کہہ دیا کہ یہ ناجائز ہے تو ہم اس کو ناجائز ہی بولیں گے. اگر ہمارے علماء کرام نے منع کر دیا کہ اس کے اندر کوئی گنجائش باقی نہیں, ہم اپنی طرف سے اس میں کوئی گنجائش ایڈ نہیں کر سکتے. یاد رکھنا, حساب دینا پڑے گا حشر کے میدان میں, اللہ اکبر کبیرہ, حساب دینا پڑے گا. میں نے سنا علماء کرام بتاتے کہ کچھ آخری وقت کے کچھ مولانا ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اکبر کبیرہ بھیڑ بکریوں کی طرح حکار کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا. اللہ اکبر. ذرا غور کریں, اپنے اندر گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں. آج دو پیارے کیا نہیں پڑھا اعلیٰ حضرت کو کروں مدح اہل دبل مزہ, پڑھے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں اپنے کریم کا گدا. میرا دین پارائے نہ نہیں, میرا دین کوئی روٹی کا ٹکڑا نہیں. انہوں نے کہا تھا کہ 10 روپے ملتے ہیں ایک شیر کے 10 روپے دیتا ہے بادشاہ جو ہے وہ, اس کی شان میں لکھ دو ذرا کچھ. اعلیٰ حضرت نے منع فرما دیا, چل ہٹ یہاں سے, نکل جا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں مدح اہل دبل رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا. یہ پیسہ میرے سامنے کیا ہے, اس کی حیثیت اور اوقات کیا ہے. احمد رضا جب تعریف کرتا ہے تو مصطفیٰ کی کرتا ہے, جب واقعات لکھتا ہے تو مصطفیٰ کے لکھتا ہے. احمد رضا نے جب قلم اٹھایا ہے تو لکھتے نظر آئے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. احمد رضا نے قلم اٹھایا تو لکھ دیا ہے, کعبے کے بدر تجھا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. مکتے میں کمال کرتے ہیں میرے اعلیٰ حضرت. اسی کے مکتے کو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکتہ میں ابھی پڑھ رہا تھا, فرماتے کروں مدح اہل دبل رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, 10 روپے میں اپنے ایمان بیچنے والوں, 10 روپے نکالنے کے چکر میں اللہ اکبر کبیرہ غلط مسائل بیان کرنے والوں, آؤ سنو علماء کی ذمہ داری کیا ہے, علماء کو کس طریقے کی ذمہ داری نبھانی چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, اعلیٰ حضرت نے صاف منع کر دیا. ان سے بھی کہا تھا کہ وہ 10 روپے دے گا, چلو چل کر کے ایک تو شاعری اچھی کرتے ہیں آپ لکھ دیں کچھ. اعلیٰ حضرت سے اچھا شاعر آج کے دور کے اندر ہے تو لا کر کے دکھاؤ. ارے میرے امام کا کوئی شعر حدیث کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا, یا تو وہ کسی ولی کا قول ہے, یا پھر کسی بزرگان دین کا فرمان ہے, یا پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور یا پھر فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اکارڈنگ لکھا ہوا ایک اشعار ہے. اسی کے باوجود فرماتے کروں مدح اہل دبل رضا, پڑھے اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارے نہ نہیں, میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں جو بیچ دیا جائے. اور میں اب یہ جواب دینا چاہتا ہوں, ان تمام تر کو سنو. اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے, علماء بتاتے ہمیں, کہتے کہ فرماتے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ائمہ کرام کے رزق کو تنکوں میں بکھیر رکھا ہے.
तिनकों में बिखेर रखा है, तिनकों में। उन्हें जाकर के चुनना है अपने रिस्क को। एक जगह खड़े होने के बाद अगर कोई ये सोचे मैं 50 साल जो है मतलब ये कि यहीं पर लगा रहूं और मनमानियां कराता रहूं, हरगिज नहीं हो सकता। जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं इस तरीके की जगहों की, इस तरीके के पैसे वालों की, इस तरीके की दौलत वालों की कोई जरूरत नहीं। जब फरामीन मुस्तफा पर कोई अमल नहीं करना चाहता तो हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हदीस मुस्तफा तुम तक पहुंचे और सही हदीस तुम तक पहुंचे। तो मैं अर्ज ये करने लग गया था, बादशाह वक्त को गौसे आजम ललकार रहे हैं, नाना का मिंबर है, इरशाद फरमाते सुन ले तो अपने दौर का खलीफा होगा, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मूसा जंगी दोस्त का बेटा हूं, मैं उस माँ का बेटा हूं कि जिसने जो है 15 पारे मुझे अपने शिकम में हिफ्ज करा दिए थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं उस माँ का बेटा हूं कि जिसने तस्बीह पढ़ते पढ़ते जो है आटा गूंद करके दिखाया है, जिसने अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इसरार करते करते अपने तमाम तरह के कामकाज को अंजाम देते नजर आई है। मैं उस माँ का बेटा हूँ, मैं उस नाना का नवासा हूँ कि जिसके सदक़े से तमाम तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात को पैदा फरमाया। मैं शरीयत के अंदर कॉम्प्रोमाइज बर्दाश्त नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। सुनो मुसलमानों, गौसे आजम के जुमले मिंबर से निकले, उस बादशाह वक्त के कान में पहुंचे, हैबत तारी हो गई, डरने लग गया, डर दिल में बैठ गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब्दुल कादिर का इतना जलाल, गौसे आजम का इतना जलाल। तुरंत फैसला लिया, जिस बंदे को, जिस झूठे और मक्कार को उसने जज का औहदा दिया था, जिस मक्कार को उसने जज का औहदा दिया, तुरंत उसको अपने उस औहदे से हटाया। और हटाने के बाद में अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमान के मुताबिक एक अच्छे और नेक मुत्तकी परहेजगार बंदे को उस औहदे पर फाइज कराया गया। सुभान अल्लाह। ये हैं उलमा इकराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जिनके हवाले से खुद अल्लाह का कलाम इरशाद फरमाता इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके बंदों में वही डरते हैं जो इल्म वाले होते हैं, जो इल्म रखते हैं, सलाहियत रखते हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि उनको मालूम है कि परवरदिगार आलम अल्लाह रब्बुल इज्जत वो कादिर मुतलक है। जब वो एक पत्थर के अंदर कीड़े को रिस्क पहुंचा सकता है तो वो हमें भी खिला सकता है। सुभान अल्लाह। और उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है, वो सब कुछ अता व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। इज्जत और जिल्लत में रब के इख्तियार में, किसी के बस की बात नहीं। समझने की ज़रूरत यही है मेरे अजीज़ साथियों और बुजुर्गों। मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि उलमा-ए किराम, सही उलमा-ए किराम से राब्ते में रहें और इनके फरामीन पर अमल करें और सुनी सुनाई बात की तहकीक किया करें। बात कहाँ तक सच है ये मुफ्तियाने किराम बताएंगे। हुफ़ाज़े किराम का काम है कुरान पाक को सही तरीके से पढ़ना, मसाइल बयान करना हुफ़ाज़े किराम का काम नहीं होता। मसाइल बयान करते मुफ्तियाने किराम, जिनको इफ्ता में बैठने की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सलाहियत अता फरमाई। ये वो लोग हैं जो हमें बताएंगे कि सही मसाइल क्या है। आ रही है बात आपको समझ मेरी? इस चीज़ का ध्यान रखें। इन्हीं के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता अपने कलाम के अंदर, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसके बंदों में वो डरते हैं जो इल्म वाले हैं। गौसे आजम अल्लाह रब्बुल इज्जत से इतना डरते, इतना डर। क्या गौसे आजम आलिम नहीं थे? मैंने अभी आपको क्या बताया? मैं अपनी बात को ख़त्म की तरफ लेकर के आ रहा हूँ। मैंने आपको बताया गौसे आजम पेड़ के पत्ते पे नजर आ रहे। आपने ये सुना इमाम साहब से, गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुर्दों को जिंदा किया। ये जिंदा हकीकत हम तस्लीम करते हैं। आपने ये सुना हम अब जो है मतलब ये कि ज़्यादातर मिलाद के अंदर, जिक्र की महफिलों के अंदर, लेकिन सुने कि गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दस्ते मुबारक से बेशुमार किताबों को तसनीफ फरमाया है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम वली हैं और बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, लेकिन याद रखें कि बगैर इल्म के वली नहीं बना जा सकता। आलिम वली बनने के लिए भी आलिम होना होता है। ये अलग बात है कि कुछ निगाहों से पी करके बन जाते हैं, कुछ किताबों से पी करके बन जाते हैं, तो आलिम होना भी जरूरी है। इसीलिए याद रखें कि इल्म वालों को मिंबर के जिम्मेदार बनाएं और याद रखें कि उलमा किराम से राब्ते में रहा करें। यही आपको सही जिंदगी दिखाएंगे। ये आज के दौर के पैसे वाले, ये आज के दौर के दौलतमंद लोग ना तो ये आपका भला पूरा कर सकते हैं और ना ही इनके ज़र्रे इख्तियार में है कि वो हमारा भला पूरा करें। हमारे लिए हमारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काफ़ी है, हमारे लिए हुजूर गौसे आज़म काफ़ी है, हमारे लिए हमारे उलमा इकराम काफ़ी है। आपने नहीं देखा अभी मर्द मुजाहिद हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी रिहा होकर के नजर, किसके लिए गए थे भाई जेल? किसके लिए जेल गए थे? क्या जुल्म नहीं, क्या किया क्या था आपने?
کون سا ایسا جملہ بولا تھا، لیکن آپ نے دیکھا ان کو باپ سے دور کر دیا گیا، بھائیوں سے دور کر دیا گیا، گھر والوں سے دور کر دیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی کیا فرماتے، ارے جا تو ہوگا وقت کا مودی شودی، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آج بھی منبر رسول پر بولتے ہیں۔ اور پھر آپ نے جب کار سے انٹری کی تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا اپنی زبان کے اندر، آپ آئے رہا ہو کر کے سوال کیا تھا، حضرت آپ آ گئے بڑا سکون ملا، کہتے ہیں شور بھی آئے گا، شور بھی آئے گا۔ یہ جملہ میرے مجاہد کا ہے، یاد رکھیں مسلمانوں، جو سچا عالم ہے وہ دین کے لیے گردن کٹا بھی سکتا ہے اور دین کے لیے گردنیں کاٹنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں کہ اپنے بچوں کو مذہب اسلام کے لیے قربان کر دیں گے، کیونکہ مذہب اسلام بڑی مشکلوں بڑی کٹھنائیوں سے ہم تک پہنچا ہے، بڑی قربانیوں سے ہم تک پہنچا ہے۔ ہمیں تو پلا پلایا ملا ہے نا یار، ہمیں تو اچھا خاصا مل گیا نا۔ ذرا ان سے پوچھو جنہوں نے کربلا کے میدان میں اپنے بچوں کو کٹایا ہے، ذرا ان سے پوچھو کہ جنہوں نے جنگ بدر کے میدان میں اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، ذرا پوچھو حضرت خالد بن ولید سے، اچھا یہ تو اس دور کے ہیں، ذرا پوچھو کفایت اللہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، یہ عالم دین ہیں جنہوں نے کہہ دیا کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ انگریزوں نے کہا تھا فتویٰ بدل دو، فتویٰ بدل دو، جان سے چھوڑ دیں گے، فتوے کو رد کر دو، جان سے چھوڑ دیں گے۔ ارشاد فرماتے ظالم چل ہٹ یہاں سے، تیرے فتویٰ بدلنے سے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو قربان کر دیا جائے۔ وہی سید آل رسول کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اسرار میں اپنے فتوے کو نہ بدلا، اور ان ظالموں نے کیا کیا، فتوے کو نہ بدلنے کا نتیجہ اللہ اکبر کبیرہ، جلتی ہوئی پریس سید کفایت اللہ کافی کے بدن پہ لگا دی۔ اللہ اکبر، جلتی ہوئی پریس، سمجھ رہے ہیں آپ، کوئلہ اگر کسی کے بدن پہ ایک تلی رکھ دی جائے تو جان نکل جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ میرے مجاہد کے بدن پر جلتی ہوئی پریس رکھ دی، ان کے بدن کو جلایا گیا، فتوے میں تبدیلی لائی جائے، فتوے کو بدلا لائے، فتوے کو بدل دیا جائے، لیکن فرما دیا کہ یہ فتویٰ جو ہے یہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے اکارڈنگ لکھا گیا ہے، یہ علماء کرام کے فرامین کے ان کے قول کے مطابق لکھا گیا ہے، یہ کسی کے کہنے سے نہیں بدلا جائے گا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا تھا ہے قول محمد قول خدا، ایمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ فتویٰ قرآن کے مطابق ہے، تو ناجائز کر رہا ہے تو تیرے لیے ناجائز کا فتویٰ دیا جائے گا۔ اسی لیے فرمایا تھا پھانسی دی نا میرے امام کو تو کہتے نظر آئے تھے ایک لمحے کا وقت، بس اس لیے چاہیے کہ کچھ کفایت اللہ کہنا چاہتا ہے، فرماتے کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ آج کے دور کو امیروں کو کہتے نظر آئے، یاد رکھو کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کے بستر پہ یوں نازا نہ ہو، یہ جو آج دکھا رہا ہے نا 10 کے 50 کے 100 کے نوٹ، اور ان کو لالچ دے کر کے اپنے حساب سے بنا لے رہا ہے، اطلس و کم خواب کے بستر پہ یوں نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، خاکی کفن رہ جائے گا۔ یہ میرے امام نے بتا دیا تھا، مراد آباد کی دھرتی پر شہید ہوئے، لیکن قسم خدا کی فتویٰ انگریزوں کے خلاف ہی رہا۔ یہ ہوتے ہیں سچے علماء کرام۔ انہی علماء کرام کے حوالے سے میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے عالم دین کی زیارت کی گویا کہ اس نے میرے چہرے کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں مسلمانوں، علماء سے رابطہ رکھیں، محبت کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق، علماء اکرام کے قول کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا، مولا ہمارے جو بھائی اس مردود شیطان کی وجہ سے، بہکانے کی وجہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، مولا تبارک و تعالی ان کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔